صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن پاک کی اس مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے تقوی کے متعلق اہل ایمان کو بڑا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر یعنی تقوی اور اس ڈر پر مواظبت یعنی استقامت کا حصول کیسے ہو۔ یاد رکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا، نیز گناہوں کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد حلال اشیاء کے استعمال سے بھی بچ کر رہے گا، اور آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے وہ تقوی حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بنیادی اعضاء کا تقوی بھی بے حد ضروری ہے۔ بنیادی اعضاء کا تقوی کیا ہے یہ سماعت فرمائیے۔ انسانی جسم میں چند اعضاء کو بڑی بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ہے، مثلا آنکھ، کان، دل اور زبان وغیرہ، کیونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کئی گناہوں کا ارتکاب انہی اعضاء سے ہوتا ہے۔ جب ان اعضاء کا تقوی حاصل ہو جائے گا تو امید ہے کہ تمام اعضاء تقوی کی صفت سے متصف ہو جائیں گے اور انسان صاحبان تقوی کی صفت میں شامل ہو جائے گا۔ اب ان بنیادی اعضاء کے تقوی کے کچھ تفصیل بھی پیش خدمت ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ نمبر ایک آنکھ۔ بے شک آنکھ ہر فتنے اور ہر آفت کے وقوع پذیر ہونے کا سبب بنتی ہے۔ آنکھ کے تقوی کے اصول کے بارے میں دو بنیادی اسلامی تعلیمات پیش خدمت ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ پھر سنیے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ قرآن پاک اس آیت کریمہ میں یہ حکم الہی مختصر ہے، مگر اختصار کے باوجود اس میں دو نہایت خوبصورت معنی موجود ہیں۔ اول یہ کہ اس میں ادب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس آیت میں اس چیز سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، نیز نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دے اور بے پرواہ ہو کر ہر طرف نظر اٹھانے کا عادی ہو جائے، تو اس چیز کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی نظر اٹھائے اور گناہ میں جا پڑے اور دل کو سیاہ کر بیٹھے۔ لہذا نگاہوں کو نیچا رکھنے میں ہی دلوں کی ستھرائی اور صفائی ہے۔ اس میں ایک بڑا پیارا اشارہ ملتا ہے کہ آنکھوں کے جھکا ہونے اور حیادار ہونے کو دل کی صفائی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو اس کے نتیجے میں دل بھی بہکتا ہے، لہذا دل کی خرابی یا درستی آنکھ کے حیادار ہونے نہ ہونے پر موقوف ہے۔ مروی ہے کہ بندہ کبھی ایسی نظر اٹھاتا ہے کہ دل ایسا بگڑ جاتا ہے جیسے کھال بگڑ جاتی ہے، اب اس کھال سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میرے پیارے سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جس نے اسے ترک کیا تو اللہ پاک اسے عبادت کا ایسا مزہ چھکائے گا کہ جو مزہ اسے خوش کر دے گا۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیو عبادت کی شیرینی اور مناجات کی لذت سے در حقیقت اہل تقوی ہی واقف ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل تقوی کا فقدان ہے، اس لیے عبادت میں جو لذت ہے اور سوز ہے یہ نہیں ہے۔ اور جو حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی، اس مذکورہ حدیث مبارک میں اس نعمت کو پانے کا مجرب نسخہ عطا کر دیا گیا ہے۔ لہذا جو شخص
اپنی عبادات میں لطف پانا چاہتا ہے، وہ حدیث مبارک پر عمل کرے تو یقیناً ایسی حلاوت پائے گا جو اس سے قبل اس نے کبھی محسوس نہ کی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقوی جیسے نادر خزانے کے حصول کے لیے اپنی آنکھوں کو حرام کی آلودگی سے بچانا لازم ہے۔ اسی طرح دوسرے ہمارے اعضاء میں سے ایک اہم ترین اعضاء کان ہے۔ یاد رکھیے کہ فحش اور فضول گفتگو سننا دل میں وسوسے پیدا کرنے کا موجب ہے، اور انہی وسوسوں کے نتیجے میں ہمارے بدن میں اضطراب، بے چینی اور عبادت میں دل نہ لگنے کی سنگین صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیے کہ کان پر کر دل میں اترنے والی گفتگو پیٹ میں جانے والے کھانے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ گفتگو کی تاثیر کھانے کے مقابلے میں یعنی زیادہ دیر باقی رہتی ہے، کیونکہ کھانا تو چہل قدمی اور نیند کے سبب ہضم ہو کر معدے سے خارج ہو جاتا ہے، مگر اس کے برعکس دل میں داخل ہونے والی گفتگو بعض اوقات پوری زندگی کے لیے سامع یعنی سننے والے کے ذہن میں راسخ اور مرتسم یعنی مضبوط اور نقش ہو جاتی ہے، جسے وہ بھول نہیں پاتا۔ اگر وہ نقوش بری باتوں پر مشتمل ہوں تو انسان کو عیب دار کرتے اور برے خیالات لانے کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیو، تقوی کے حصول کے لیے کانوں کو بری اور فضول باتوں سے بچانا از حد ضروری ہے۔ زبان یہ بھی اعضاء کا اہم ترین ایک جزء ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس زبان ہی انسان کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسانی کامیابی کا سبب بھی ہے۔ جنت میں داخل ہونا ہو یا جہنم کا ایندھن بننا ہو، اس زبان کا ہر دو طرح کے معاملے میں نہایت ہی کلیدی کردار ہے۔ ہم یہ زبان کے متعلق چند مدنی پھول پیش کرتے ہیں تاکہ تقوی کے حصول میں زبان کے کردار کی اہمیت واضح ہو۔ نمبر 1، تمام اعضاء کا درست ہونا اور نادرست رہنا اسی زبان پر موقوف ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، یہ ترمذی شریف کے جو ہے نا روایت ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، ہم تجھے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنا، یاد رکھیے، اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے، کیونکہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطیاں لامحالہ لازمی گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ مثلا غیبت اور گناہوں کا ارتکاب تقوی کے منافی ہے۔ مقولہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت سے عزت و شان برقرار رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اپنی زبان کو اتنا دراز مت کرو کہ تمہاری عزت و شان خراب ہو جائے۔ اخروی انجام کو یاد کر کے زبان کو تقوی کی عادت ڈالیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء اور طلباء سے اپنی زبان کو روکے رکھو اور اپنی زبان سے لوگوں کی آبرو ریزی بے عزتی نہ کرو، ورنہ جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی متقین کے صدقے اہل تقوی میں سے بنائے، اور سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں داخلہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔